نہ کر مشکل پر کی باتیں بیاں کر، نبی کے معطر پسینے کی باتیں میرے سرکار کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں باتیں ہیں میرے سرکار کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک اخلاق، آپ کے معجزات اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کی ہم باتیں کرتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر کر کے اپنے نصیب کو چمکاتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کیا خوبصورت شعر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام لے کر، آپ کا ذکر کر کے میں آپ کے نام کو اونچا نہیں کرتا، بلکہ آپ کا ذکر کر کے میں تو اپنے کلام کو چمکاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں انشاءاللہ سنیں گے، سنائیں گے، لیکن سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، 50 مرتبہ درود پاک پڑھنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے، تھوڑی سی توجہ کرنے کی حاجت ہے، عادت بنانے کی ضرورت ہے۔ 50 مرتبہ درود پاک بہت آسانی کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو نیت کریں، 5 نمازیں با جماعت انشاءاللہ الکریم پڑھا کریں گے۔ اسلامی بہنیں گھروں میں 5 نمازیں پڑھنے کی پابندی کریں۔ 5 نمازیں پابندی سے جب پڑھیں تو ہر نماز کے بعد صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ کتنی دیر لگی درود پاک پڑھنے میں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ یہ درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ درود پاک پڑھ لیں۔ تو دیکھیں، یہ درود بھی ہے، سلام بھی ہے۔ 10 مرتبہ پڑھنے میں شاید آپ کو 2 منٹ، بمشکل 2-3 منٹ لگیں گے۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ 5 نمازوں کے بعد 10 بار درود پڑھنے کی اگر عادت بنا لیں گے، 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ قیامت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے کی سعادت ملے گی۔ تو اپنی عادت میں، اپنی روٹین میں درود پاک پڑھنے کو شامل کر لیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور خصوصی اسلامی بھائیوں، جو بول نہیں سکتے، جو دیکھ سکتے ہیں، جو سمجھ سکتے ہیں، آپ کے لیے یہ خصوصی پروگرام ہے، باتیں ہیں میرے سرکار کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آج جو پہلو ہم بیان کریں گے وہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت داری۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امانتوں میں خیانت نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ امانت کا ایک انداز دیکھیے۔ نبی پاک علیہ السلام کتنے زیادہ امانت دار تھے کہ مکہ کے وہ لوگ جو آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے، جو آپ کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے منصوبے بنایا کرتے، جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کیا کرتے تھے، لیکن اپنی امانتیں وہ نبی پاک کے پاس رکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیا ہے؟ یہ نبی پاک علیہ السلام پر اعتماد کی بات ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک عمر ابھی 25 سال کی ہوئی تھی، تو اس وقت لوگوں میں یہ شہرہ ہو چکا تھا کہ مکہ کا یہ نوجوان یہ امانت دار ہے، یہ امانت میں خیانت نہیں کرتے، یہ سچ بولتے ہیں، صادق اور امین، یعنی سچ بولنے والے اور امانتوں کا خیال کرنے والے، یہ لوگوں میں آپ مشہور ہو گئے۔ حالانکہ وہ جاہلیت کا دور ہے، وہ دور ایسا ہے کہ جس میں باپ بیٹا، ماں بیٹی، دوست احباب، رشتہ دار، یہ آپس میں ان کے تعلقات واجبی سے ہوا کرتے تھے۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔
اتنی جاہلیت تھی، اتنی جہالت تھی لوگوں کے درمیان کہ اپنی بیٹیوں کے پیدا ہونے پر بعض تو اتنے سخت دل تھے وہ زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ ایسے عالم میں جبکہ شراب عام پی جاتی تھی، جبکہ بہت زیادہ جہالت تھی، بہت سارے گناہ ہوا کرتے تھے، لیکن ایسے ماحول میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عمر 25 سال کی، یعنی جوانی کی عمر ہے، اور لوگ آپ کو سچا کہتے ہیں، امانت دار کہتے ہیں، شرم و حیا والا کہتے ہیں، لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو اس وقت بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات میں جب آرام فرما رہے تھے تو مکہ کے جو مشرک تھے، جو آپ کو شہید کرنے کے منصوبے بنا چکے تھے، انہوں نے ایک میٹنگ کی، اور اس میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو مکہ کے جو سردار ہیں، ہر قبیلے کا ایک نوجوان لے کر وہ نبی پاک علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے وہ گھیر لے، یہ نوجوان گھیر لیں اور نبی پاک علیہ السلام پر رات میں معاذ اللہ حملہ کر کے شہید کر دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں نا، جسے رب رکھے اسے کون چکھے، نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون، جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون۔ آپ کی حفاظت و رب تبارک و تعالیٰ فرمانے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا۔ تو اللہ نے کیسی حفاظت فرمائی؟ لاکھ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی گئی لیکن آپ کو قتل نہ کیا جا سکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید نہ کیا جا سکا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال ان کافروں نے، مشرکوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لیکن اس وقت بھی مدنی چینل کے ناظرین آپ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ مکہ کے وہ مشرک لوگ جو آپ کی جان کے دشمن ہیں، اس وقت بھی ان کی امانتیں نبی پاک علیہ السلام کے پاس رکھوائی ہوئی تھی۔ ایسا کہاں آپ نے بندہ دیکھا ہوگا، کون ایسا شخص دیکھا ہوگا کہ جس کا دشمن بھی اس کے پاس اپنی امانتیں رکھوائے؟ یہ نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سیرت ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کا مبارک کردار ہے۔ تو بہرحال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی رات مکہ سے نکلے تو لوگوں کی جو امانتیں تھیں وہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی، اور فرمایا علی یہ امانتیں لوگوں کو دے کر تم بھی پھر بعد میں مدینے آ جانا۔ دیکھیے یہاں پر دو باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک بات تو نبی پاک علیہ السلام کیسے امانت دار تھے کہ مشرک اور آپ کے دشمن وہ بھی آپ کو امانت دار نہ صرف سمجھتے بلکہ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوا کر مطمئن ہوتے تھے کہ ہماری امانت میں خیانت نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نبی پاک علیہ السلام سے کیسی محبت کرتے، نبی پاک علیہ السلام پر کیسا مولا علی شیر خدا کو اعتماد تھا کہ یقین ہو گیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ علی امانتیں دے کر واپس آنا، تو گویا مطمئن ہو گئے کہ اب مجھے کوئی شہید نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے امانتیں دے کر آنا۔ تو جب امانتیں دینی ہیں تو دیتا بندہ زندگی کی حالت میں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک وصف، جو آپ کی مبارک خوبی امانت داری، یہ ایسا وصف ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر 25 سال کی تھی، تو میں نے جس طرح عرض کیا کہ شہرہ ہو چکا تھا، لوگوں میں مشہور ہو چکا تھا کہ مکہ کا یہ نوجوان، یہ عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ پوتا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شہزادہ، یہ امانت میں خیانت نہیں کرتا، یہ سچ بولنے والا ہے۔ مکہ کی اس وقت کی ایک عظیم جو تاجر خاتون، جو اس وقت زمانہ جاہلیت کے اندر بھی جن کو بڑی پاک دامن سمجھا جاتا تھا، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی، بہت تجربہ کار، بہت نیک پاکیزہ اخلاق کی مالک خاتون تھی۔ ان کو جب پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ کا نوجوان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام ہے، یہ بڑا امانت دار ہے، تو انہوں نے نبی پاک علیہ السلام تک پیغام پہنچایا اور کہا کہ میں دوسروں کو جتنا معاوضہ دیتی ہوں، اپنا مال تجارت جب ان کے حوالے کرتی ہوں، وہ میرا مال تجارت لے کر جاتے ہیں، میں آپ کو جو مال تجارت دوں گی، آپ میرا مال ملک شام لے کر جائیں، تجارت کریں، اور آپ کو دوسروں سے دگنا ڈبل اس پر میں معاوضہ دوں گی۔
نبی پاک علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب سے اجازت لی، بات چیت کی، اور اس کے بعد پھر ملک شام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لے کر روانہ ہوئے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام جس قافلے کی رہنمائی کریں تو پھر اس پر کیوں رحمتیں نہ برسیں گی، کیوں اس مال میں برکت نہ ہوگی، کیوں اضافہ نہ ہوگا؟ تو بہرحال آقا کریم علیہ السلام جب واپس آئے تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بالا خانے میں آپ نے کھڑے ہو کر دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام آ رہے ہیں، بادل کا سایہ اللہ اکبر آپ پر کیا ہوا ہے، وہ آپ سے متاثر ہو گئی۔ تو بہرحال اس کے کچھ عرصے بعد نبی پاک علیہ السلام کو انہوں نے نکاح کا پیغام دیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب کو بتایا۔ تو بہرحال پھر نبی پاک علیہ السلام کے نکاح میں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آ گئی۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے امانت دار تھے کہ آپ کی امانت کا چرچا لوگوں میں تھا۔ آج ہم بھی غور کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی باتیں کرنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ آسان ہے باتیں کرنا، لیکن عمل کرنا، اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنا، یہ اتنا آسان یقیناً نہیں ہے۔ ہم غور کریں، ہم پر ہمارے گھر والے کیا وہ اعتماد کرتے ہیں؟ کیا ہمارے دوست وہ ہم پر اعتماد کرتے ہیں؟ ہمارے رشتہ دار، ہم جس آفس میں کام کرتے ہیں، کیا وہ بھی ہم پر اعتماد کرتے ہیں؟ آج جو ہم معاشرے کا ایک ماحول دیکھ رہے ہیں، قریب بیٹھا ہوا شخص اب موبائل رکھ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، چارج پر موبائل لگا ہو وہ تیار نہیں ہوتا کہیں موبائل لے کر نہ چلا جائے۔ موبائل کا چھوٹی سی چیز بھی رکھ کر وہ اعتماد کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا نہ کیا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والوں، کریم آقا علیہ السلام سے محبت کا دم بھرنے والوں، یقیناً ہمیں چاہیے کہ اپنی ذات میں یہ جو امانت والا ایک وصف ہے نا، اسے ضرور اختیار کر لینا چاہیے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے سپرد کر دو، جو امانتوں کے حقدار ہیں امانتیں ان کے حوالے کر دو۔ اس آیت کا شان نزول جو امام واحدی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے بڑا خوبصورت ہے۔ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت دنیا نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس شان سے مکہ میں آئے۔ کس شان کا مطلب یہ نہیں کہ بلکہ اکڑ کر آئے، بلکہ عاجزی کے ساتھ۔ احادیث میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اتنا جھکایا ہوا تھا کہ اونٹ کا جو کوہان تھا وہاں آپ کا مبارک سر ٹچ ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو اس وقت ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہا کہ میں خانہ کعبہ میں نفل پڑھوں۔ ہوا کیا کہ خانہ کعبہ کا جو دروازہ تھا اس کے تالے کی چابی وہ تھی عثمان بن طلحہ کے پاس۔ اس وقت تک یہ ایمان نہیں لائے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ مجھے چابی دے دو تاکہ میں تالا کھول کر اندر نفل پڑھ لوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت انشاءاللہ وہ آئے گا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جس کو چاہوں گا عطا کروں گا۔ پھر زمانے نے پلٹا کھایا، وقت آیا فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام جب آئے آپ کے ہاتھ میں وہی کعبے کی چابی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ آپ کو بلایا گیا، تھر تھر کانپ رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان بن طلحہ، اب ذرا بتاؤ تم میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو، میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کریم ہیں، کریموں کی اولاد ہیں، سخیوں کی آپ اولاد ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو معاف فرما دیا اور پھر خود ان کو چابی عطا فرمائی، چابی دی اور فرمایا کہ اب یہ چابی تمہارے پاس ہی رہے گی، اب یہ چابی ظالم کے سوا کوئی تم سے یہ چابی نہیں چھین سکے گا۔ اس موقع پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھیے، اس میں نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا، یہ آپ کی تربیت کی گئی۔ آپ کی تربیت کرنے والا کون ہے؟ اللہ کریم۔ آپ کو اعلیٰ اخلاق سکھانے والا کون ہے؟ اللہ کریم۔ آپ کو عظمتوں والا بنایا کس نے؟
یقیناً رب تبارک و تعالیٰ نے. تو ہمیں بھی چاہیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک ادا کو ہم بھی اختیار کریں. کاش کہ لوگ ہم پر بھی اعتماد کرنے لگیں، لوگ ہم پر بھی بھروسہ کرنے لگیں، لوگ ہمیں بھی اپنا خیر خواہ سمجھیں. یہی ایک سچے مسلمان کی شان ہے، یہی سچے مسلمان کا کردار ہونا چاہیے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں امانتیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے اسلامی بھائیوں، خصوصی اسلامی بھائیوں جو یہاں پر آپ موجود ہیں، آپ میں سے کئی ایسے ہیں جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، لیکن دیکھ سکتے ہیں، اشاروں سے سمجھ سکتے ہیں. تو آپ بھی اگر کچھ بات کرنا چاہیں، آپ نے جو گفتگو سنی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں ہیں میرے سرکار کی، تو اس میں اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں، کوئی بات آپ کو نہ سمجھ آئی ہو تو آپ بھی اس میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ الکریم معلوم ہوا تو انشاءاللہ ضرور آپ کو عرض کروں گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ جیسے ماشاءاللہ آپ نے اسلام سکھایا، بہت زبردست لگا، اللہ آپ کو برکتیں دے. آمین. یہ پوچھ رہے ہیں کہ امانت صرف پیسوں میں ہی ہوتی ہے یا اور بھی چیزوں میں امانت میں خیانت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، امانت جو ہوتی ہے پیسے میں، مال میں، دولت میں، اس میں تو امانت کا کام ہر کوئی سمجھتا ہے، لیکن امانت صرف اسی میں نہیں ہوتی، امانت بات میں بھی ہوتی ہے. جیسے کوئی آپ سے بات کہتا ہے، راز کی بات کہتا ہے، تو یہ بھی امانت ہے. اب راز کی بات کو راز میں رکھنا، یہ گویا کہ آپ امانت کا حق ادا کر رہے ہیں، اور بات دوسرے تک پہنچا دینا، یہ آپ نے خیانت کر لی. اسی طرح اگر کوئی آپ سے مشورہ کرتا ہے تو یہ مشورہ بھی امانت ہوتی ہے. جس سے مشورہ کیا جائے تو وہ امین ہوتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ مشورہ درست دے. جیسے کوئی آپ سے مشورہ کرتا ہے کہ میں کپڑے کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، اور آپ اس کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں، تجربہ رکھتے ہیں، تو اب آپ اس کو اچھا مشورہ دیں کہ یار کپڑے کا کاروبار کرو گے تو ان باتوں کا خیال کرنا. آج کل کپڑے میں مندی چل رہی ہے، آپ کو دیکھو تجربہ نہیں تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، اچھا مشورہ دیں. اب آپ اس کو اگر غلط مشورہ دیں گے کہ نہیں تم کاروبار نہیں کرو، تمہارا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور آپ اس لیے غلط مشورہ دے رہے ہو کہ اگر اس نے کاروبار شروع کر دیا تو یہ تو پیسے والا ہو جائے گا، تو یہ آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں. اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ سے مشورہ کرتے ہیں، میں اپنی بیٹی کا رشتہ فلاں لڑکے سے کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کے دوست ہو یا آپ اس کے محلے میں رہتے ہو یا آپ اس کے جاننے والے ہو، مجھے بتاؤ وہ لڑکا کیسا ہے. اب اس نے آپ سے مشورہ کیا نا، تو اب آپ پر لازم ہے کہ آپ مشورہ اچھا دیں، آپ جو جانتے ہیں درست بات اس کو بتائیں. مثلا آپ کو پتا ہے کہ وہ لڑکا جو ہے وہ کمائی نہیں کرتا، وہ لڑکا جو ہے وہ محنت نہیں کرتا، وہ آوارہ گھومتا رہتا ہے، تو اب آپ اس کو بتائیں کہ دیکھیے یہ جو لڑکا ہے نا یہ محنت کرنے والا نہیں ہے، تو یہ کیا ہے، صحیح طور پر بات کر رہے ہیں، امانت ادا کر رہے ہیں. اور اگر آپ اس کو غلط بات کہتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ آپ گویا امانت میں خیانت کر رہے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ امانت صرف مال میں ہی نہیں ہوتی، بلکہ امانت راز میں بھی ہوتی ہے، امانت مشورے میں بھی ہوتی ہے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے رہیے مدنی چینل کا خوبصورت پروگرام باتیں ہیں میرے سرکار کی. نہ کر مشکل پر کی باتیں بیاں کر، نبی کے معطر پسینے کی باتیں، باتیں میرے سر